اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز۔ کافی عرصے پہلے میں نے یہ چینل بنایا تو اس چینل کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ حجامہ کرتے ہیں ان کو پوائنٹس کی ضرورت پڑتی تھی اور کافی سارے لوگوں کو پوائنٹس کا ایگزیکٹ نہیں پتہ تھا کہ کون سے پوائنٹس پہ حجامہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں نے جو میرے پاس نالج تھا وہ پوائنٹس اپلوڈ کیے، جس کا بہت اچھا رسپانس آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات کی بار بار اصرار کیا جاتا رہا کہ آن لائن کورس نہیں اویلیبل یا ہمیں حجامہ کے اوپر پراپر مواد نہیں مل رہا، برائے مہربانی اس پہ کچھ کریں۔ کافی لوگوں کے اصرار کے بعد جو مجھے 16-17 سال ہو گئے ہیں حجامہ کرتے ہوئے، کہ حجامہ سے علاج کر رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کو ایک چھوٹا سا کورس اور جو نالج ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ تو آج ہم کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب لیکچرز کو بڑے غور سے سنیں اور بار بار سنیں۔ آپ کو بہت سی تفاصیل اس میں آپ کو بتاؤں گا اور بہت ساری چیزیں جو میرے تجربے میں گزری ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حجامہ کا کورس شروع کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چائنیز طریقہ علاج ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ اور نشتر زنی خون نکالنا جسم میں سے وہ سیم چیز ہے، کچھ کہتے ہیں جی جونک لگانا اور جونک سے علاج کرنا یہ سیم چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو چائنیز کپنگ ہے اس میں صرف کپس لگائے جاتے ہیں پریشر پوائنٹس پہ، مختلف جگہ پہ 7-8 منٹ کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے 7-8 دن کے بعد دوبارہ 5 سے 8 دن دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بلڈ نہیں نکالا جاتا، وہ مساج میں آتا ہے، جبکہ بلڈ لیٹنگ جو ہے نشتر زنی، اس میں کوئی وین کاٹی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خون نکالا جاتا ہے، خون نکالنے کے بعد اس کو خون کو باندھ دیا جاتا ہے، اس جگہ کو باندھ دیا جاتا ہے، اس وین کے اوپر بینڈیج کر دی جاتی ہے تو شفا ملتی ہے۔ لیکن وہ ایک الگ طریقہ کار ہے، وہ وین میں سے خون نکالنا ہے، جبکہ حجامہ جو ہے، حجامہ میں ہم سکن میں سے خون نکالتے ہیں۔ سکن بھی کون سی؟ آؤٹر موسٹ سکن میں سے، کیپلریز میں سے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے جونک سے علاج کرنا۔ جونک خون چوسنے والا ایک کیڑا ہے جو جوڑ وغیرہ میں ملتا ہے، لوگ اس کو پکڑ کے، جو سنیاسی لوگ ہیں یا پرانے جوگی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے۔ یورپ میں یا امریکہ میں آج کل وہ رائج ہے ابھی تک، کچھ ہاسپٹلز بھی ہیں، کچھ سینٹرز بھی ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، کلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے سینیٹیشن کی پرابلم ہے میرے نظریے میں۔ یعنی آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ جو کیڑا ہے اس کا منہ ہے یا اس کے دانت جو ہیں جو پیئرس کرتے ہیں، پیوست ہوتے ہیں، وہ بالکل جراثیم سے پاک ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں جو ہمارے نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ علاج بتایا ہے وہ 100% سینیٹائزڈ ہے، صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی جراثیم نہیں ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور یہ پراپر طریقے سے، سنت طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ حجامہ کیا ہے۔ حجامہ بیسیکلی عربی کا لفظ ہے، حجم ایک عربی کا لفظ ہے
جس کا معنی ہے چوسنا. حجامہ اس کی ڈیریویٹو ہے. اس میں کیونکہ بلڈ چوسا جاتا ہے جسم میں سے، اس لیے اس کو حجامہ کہتے ہیں. کیسے چوسا جاتا ہے؟ پہلے سکشن کی جاتی ہے. سکشن کرنے کے بعد بلڈ نکالنے کے لیے آؤٹر موسٹ اسکن پہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگائے جاتے ہیں، انسیجنز دیے جاتے ہیں بلیڈ کے ساتھ. انسیجن کس کے ساتھ دینے ہیں؟ بلیڈ کے ساتھ دینے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے لیے شفا ہے بلیڈ کے کاٹنے سے، یعنی حجامہ کرنے والے کے بلیڈ کے کاٹنے میں تمہارے لیے شفا ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لیے شفا ہے شہد میں، حجامہ میں اور آگ کے داغنے میں. لیکن میں اپنی امت کے لیے آگ سے داغنا پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کو پسند فرمایا، اور پریکٹیکلی ہمیں شواہد بھی ملتے ہیں، احادیث بھی ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی کے بعد حجامہ کو اپنایا. امہات المومنین نے اپنایا، صحابہ کرام نے اپنایا، اور وہ حجامہ کرتے رہے، کرواتے رہے، اور حجامہ سے علاج ہوتا رہا ود دی پیسج آف دی ٹائم. وہ کہ یہ متروک ہو گیا یا کم ہو گیا سعودی عرب میں جب ہم نے سیکھا 97-98 میں، تو اس وقت تک رائج تھا، لیکن دور دراز کے علاقوں میں، گاؤں وغیرہ میں بہت رائج تھا. تو اب آتے ہیں کہ حجامہ ایکچولی پھر کیا ہوا جی. حجامہ ایسا ہوا کہ کٹ لگانے کے بعد خون کے چوسنے کو حجامہ کہتے ہیں. اب حجامہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ کپنگ تھراپی جونک سے علاج یا بلڈ لیٹنگ سے کیسے مختلف ہے. یہ ایسے مختلف ہے کہ اس میں کٹ لگانے کے بعد آؤٹر موسٹ اسکن سے خون چوسا جاتا ہے. دوسری بات، ادھر میں ایک اور ایڈیشن کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کا آئیڈیا ہے کہ جی پن سے پنچر کرنا وہ بھی حجامہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں بھی شک کر لیتے ہیں، لیکن کیونکہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ کے لیے شفا ہے بلیڈ کے کاٹنے میں، لہذا بلیڈ استعمال کرنا ضروری ہے میرے نظریے کے مطابق. اس کے بڑے معجزاتی فوائد ہیں، رزلٹس ہیں. تو آج انٹروڈکٹری جو لیکچر تھا اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. آگے آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ حجامہ کس طرح کرنا چاہیے، کن بیماریوں میں کرنا چاہیے، حجامہ کے فوائد کیا ہیں، کن حالات میں حجامہ نہیں کرنا چاہیے، کن اشخاص کو حجامہ نہیں کروانا چاہیے. جادو کا علاج حجامہ میں موجود ہے، ہمیں احادیث کے حوالے ملتے ہیں. جادو کا علاج کس طرح کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، وہ ساری تفصیل آئندہ لیکچر میں آپ کو میں بتاؤں گا. برائے مہربانی آپ سے پھر دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ سارے لیکچر دھیان سے اور غور سے سنیں تاکہ آپ کو ان سے فائدہ مل سکے اور کوئی پوائنٹ ایسا رہ نہ جائے کہ آپ کو کلیئر نہ ہو. اس کے بعد ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی پوائنٹ آپ کو کلیئر نہیں ہوا تو جو اسکرین پہ میں نے شروع میں نمبر دیا ہوا ہے، اینڈ پہ بھی دے دوں گا، وہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ لوگ مجھے میسج کر کے اپنا سوال پاس آن کر سکتے ہیں. 24 آورز کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. اسی کے ساتھ آج ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.